رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، جنگ بدر کا کیا سبب تھا، اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ جمعہ جانا. آج کے خطاب میں جنگ بدر کے لیے مسلمانوں کے پاس تعداد کیا تھی، کفار کے پاس تعداد کیا تھی، مسلمانوں کے پاس ہتھیار اور سواریاں کیا تھیں اور دشمنوں کے پاس سواریاں کیا تھیں، انشاءاللہ ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. پچھلے جمعہ میں جنگ بدر کے سبب کے سلسلے میں جیسا کہ بات سامنے آئی تھی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ تھا جو تجارت کا قافلہ تھا، وہ قافلہ ملک شام کے لیے روانہ ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے، تاکہ اس سے مکہ والوں کے اکنامک کی کمر توڑی جائے، ان کو کمزور کیا جائے، سیاسی اعتبار سے، مالی اعتبار سے یہ اقدام کیا تھا. لیکن ابو سفیان بڑی چالاکی سے بچ کر ملک شام پہنچ چکا تھا اپنے قافلے کے ساتھ. پھر جب وہ تجارت کر کے واپس ہونے چلا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انفارمیشن لی اور لے کر ان پر حملہ کرنے کے لیے، اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جو ملک شام میں تجارت کر کے واپس چلا آ رہا تھا، اور جس کے بارے میں آپ حضرات کو بتایا گیا کہ 1000 اونٹوں پر 260 سے زائد کلو کا سونا اس قافلے میں تھا، بڑا مال اس قافلے میں تھا. اگر اس قافلے کو لوٹ لیا جاتا تو پھر مکہ والوں کی کمر گویا کہ ٹوٹ چکی ہوتی اور ان کو اکنامک کے اعتبار سے اور سیاست کے اعتبار سے ان کو بہت کمزور کیا جا سکتا تھا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے. لیکن اہل مکہ کو بھی اس کی خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا جو قافلہ تھا، اس قافلے پر، ملک شام کو چلا ہوا جو قافلہ تھا، اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے چلے ہیں. تو اہل مکہ نے بھی یہ جنگ کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دیں، چونکہ ان کے اندر پہلے سے ہی مسلمانوں کے خلاف بڑا غصہ اور غم تھا، اور وہ چاہتے ہی تھے کہ مسلمانوں کو ملیہ میٹ کر دیں، نیست و نابود کر دیں. اور وہ بار بار یہ دھمکیاں دے چکے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ان کے گھر میں گھس کے ختم کریں گے اور ان کو اس دنیا سے مٹا دیں گے. جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ مسلمان وہاں سے چلے ہیں تو اب وہ اور زیادہ جوش کے ساتھ وہاں سے چلے. تو مکے لشکر کی جو تعداد تھی ابتداً وہ تعداد 1300 تھی. 1300 افراد ان کے اندر تھے. وہ مدینے والوں پر حملہ کرنے کے لیے، جو قافلہ ملک شام سے لوٹ رہا تھا مکے کو، اس پہ حملہ کرنے کے لیے جو قافلہ مدینے سے چلا ہے، اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں سے جو چلے تو 1300 افراد تھے. کتابوں میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ مکے کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو جنگ کے لیے تیاری نہ کر رہا ہو. کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو یا تو اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا یا پھر اپنے جگہ پر کسی اور کو وہاں پر بھیجنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے علاوہ کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا. عورتیں بھی گیتیں گا گا کر لوگوں کو اس طرف ابھار رہی تھی کہ جاؤ اور مدینے والوں پر حملہ کرو. ہر کوئی مدینے والوں پر حملہ کرنے کے سلسلے میں تگ و دو میں لگا ہوا تھا. تو 1300 لوگ وہاں سے نکلے. ان میں 100 گھوڑے تھے، گھوڑ سوار 100 تھے، اور جو 600 لوگ ایسے تھے جو زرہیں پہنے ہوئے تھے. اونٹ جو ہے، اونٹ کے بارے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اونٹ اتنے زیادہ ہے کہ جن کی تعداد گنی نہیں جا سکے.
اتنے زیادہ اونٹ تھے، لیکن لوگوں نے جو تعداد بتائی 100 گھوڑے اور 600 زرہیں، زرہوں کا مطلب ہے جو جنگ کے میدان میں جو ہیلمٹ ہوا کرتی ہے وہ ان لوگوں کے پاس تھی، یہ 600 تھے اور 100 جو ہے گھوڑے تھے، اور اونٹوں کی تعداد بتائی نہیں گئی، اتنے زیادہ اونٹ تھے۔ بہرحال اتنا بتایا گیا کہ اونٹ ایک دن 9 اونٹ کاٹے جاتے، ذبح کیے جاتے لشکر میں کھانے کے لیے، اور دوسرے دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے، یعنی 10 اونٹ 9 اونٹ جب ذبح کیے جا رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی لشکر کتنا زیادہ تھا، لیکن اونٹوں کی تعداد بتائی نہیں گئی۔ اور مکی لشکر جس جوش کے ساتھ، جس خروش کے ساتھ وہاں سے نکلا، تو گویا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب مدینے والوں کی شامت ہی ہے، اب ان کو ختم کیا جائے گا، نیست و نابود کیا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے اب اس دنیا میں باقی نہیں رہیں گے۔ اس اعتبار سے وہاں سے وہ لوگ نکلے۔ ابو سفیان نے خود آگے بڑھ کر، جب ملک شام سے جب وہ واپس آ رہا تھا، ادھر تو اطلاع دے دیا کہ بھئی مکے والوں ہماری مدد کے لیے آ جاؤ، ورنہ تو ہمارا جو قافلے کے اندر جو مال ہے وہ لوٹ لیا جائے گا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے جب موقع کی نزاکت کو دیکھا، وہ بڑا چالاک آدمی، بہت زیادہ ذہین اور مکے کے سرداروں میں سے ایک بہترین سردار تھا، اس نے خود اپنے آپ کو آگے بڑھایا، آگے بڑھ کے، قافلہ تو چل رہا پیچھے، یہ خود آگے بڑھ کے جاسوسی کیا اور جا کے معلوم کیا کہ بھئی مدینے کا جو قافلہ وہاں سے نکلا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، کہاں ہمیں بھیڑنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا۔ اس پلاننگ کے لیے وہ خود آگے آ گیا اور آ کے بڑی ہوشیاری کے ساتھ پورا جائزہ لیا، اور مدینے والے جس راستے سے آ سکتے تھے اس راستے میں جا جا کر لوگوں سے پوچھا، تو اس کو یہ اطلاع ملی کہ فلاں چشمے پہ 2 لوگ رکے ہوئے تھے، پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کیا، لیکن اپنے مشکیزیں بھر لیے، اپنی جو بھی چیزیں بھرنا تھا پانی انہوں نے بھرا اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ فوراً یہ ابو سفیان اس کنویں کے پاس، اس چشمے کے پاس پہنچا جہاں سے یہ اطلاع ملی تھی، جا کے اس نے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہاں پر مینگنیاں ہیں اونٹنیوں کے، اس کو پھوڑ کے دیکھا، کتابوں میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، اس نے پہچان لیا کہ یہ مدینے کا چارہ ہے، یہ چارہ تو مدینے کا ہے، یہ جو اونٹی ہیں اس کو کھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد بڑی چالاکی سے اس نے جس راستے سے مدینے والے آ رہے تھے اس راستے کو کتراتے ہوئے، اس راستے کو مس کرواتے ہوئے اپنے قافلے کو دوسرے رخ سے مکہ مکرمہ لے چلا، اور قافلہ کامیاب ہوا کہ وہ قافلہ مدینے والوں کو نہ ملا۔ جس قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے مدینے والے آ رہے تھے وہ قافلہ ابو سفیان کی اس چالاکی کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور وہ مکے کا رخ لے لیا۔ جب مکے کا رخ مل گیا تو ابو سفیان نے یہ خبر بھیج دی، کہ بھائی اب لشکر کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، مکے سے جو لشکر چلا تھا 1300 کا ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا جو قافلہ ہے وہ مدینے والوں سے بچ چکا ہے، مسلمان ہم پہ حملہ نہیں کر سکتے، ہم صحیح سلامت اپنا پورا مال لے کے واپس آ رہے ہیں۔ لیکن وہاں پر مکے کے لشکر میں ایک یہ بات چل پڑی کہ بھائی ابھی ہم کو واپس جانا چاہیے یا پھر آگے ہی بڑھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اب کوئی بات باقی نہیں رہی کہ ہم جنگ کریں یا ہم بھیڑ جائیں، اس لیے کہ ہم قافلے کو بچانے کے لیے جا رہے تھے، ابو سفیان کی چالاکی کی وجہ سے وہ قافلہ اب بچ چکا ہے، اب ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن وہاں پر ابو جہل جو تھا وہ اڑ گیا تھا، اور ابو جہل کا کہنا یہ تھا کہ نہیں اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے اور ان کو ختم کریں گے، اگر جنگ نہیں ہوتی ہے تو ہم مدینے کے قریب جائیں گے، بدر میں پڑاؤ ڈالیں گے اور وہاں پر کھائیں گے، پیئیں گے، گائیں گے، ناچیں گے، شراب بھی پیئیں گے، مستی کریں گے، تاکہ پوری عرب قوم کو یہ معلوم ہو کہ مکے والوں کے اندر کتنی طاقت ہے، وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ تو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ ہم تو جائیں گے اور جا کے وہاں پر عیاشی کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے واپس آئیں گے، پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں ایک آدمی کا نام آتا ہے جن کا نام ہے اخنس ابن شریق ایک نام ہے۔ اس سردار نے کہا کہ نہیں ابو جہل تم یہ جو بات کر رہے ہو بیکار کی بات ہے، خواہ کے لڑائی جھگڑا ہو جائیں گا، پھر خواہ کے ہم جو ہے اپنی سفر کی انرجی کیوں ویسٹ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم واپس چلے جائیں۔ لیکن ابو جہل نے ایک نہیں مانی، لیکن اخنس ابن شریق نے مشورہ دیا لوگوں کو، لیکن لوگ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود بنو زہرہ کا جو قافلہ تھا وہ قافلہ اخنس ابن شریق کو بہت مانتا تھا، وہ ان کا بڑا خیر خواہ تھا، ان کا وہ سردار بھی تھا، تو اس قافلے کے پورے 300 لوگ
اخنس ابن شریح کے ساتھ واپس ہو گئے۔ گویا کہ مکے سے جو لشکر چلا تھا 1300 کا جو لشکر چلا تھا وہ گھٹ کے اب 1000 کا ہو گیا، یہ لوگ واپس چلے گئے۔ بعض روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بنو بکر نے بھی کوشش کی کہ وہ وہاں سے واپس چلے، بعض نے کہا کہ قریش نے کوشش کی کہ وہ وہاں سے واپس چلے، لیکن ابو جہل نے کسی اور قافلے کو، کسی اور قبیلے کو واپس آنے کا موقع نہیں دیا، وہ بیچ میں اڑ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، ہم جائیں گے اور بھیڑیں گے، ہم جائیں گے اور یہ ہم ثابت کریں گے کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ بہرحال یہ 1000 کا لشکر آگے بڑھتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلے گیا۔ اس کے بعد جو ہے اب آگے بڑھنے کے بعد جہاں پڑاؤ ہونا تھا وہاں پڑاؤ ہوتا رہا، جیسی عیاشی ان کو کرنا تھا ویسی وہ عیاشی کرتے رہے، اس لیے کہ وہ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ساتھ وافر مقدار میں، کثیر تعداد میں جو ہے شراب بھی لیے تھے، اور ان لوگوں نے نوکرانیوں کو، لونڈیوں کو بھی وہاں سے لے کر گئے تھے تاکہ وہ ناچیں گائیں اور جس سے یہ محظوظ ہوں۔ یہ ساری چیز کرتے ہوئے یہاں سے چلے جنگ کے لیے جانے کے بعد۔ اب آگے جو ہمارا معاملہ ہے وہ معاملہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی پتہ چلی، جب اس بات کا پتہ چلا کہ بھئی یہ جو قافلہ شام سے لوٹ رہا تھا وہ قافلہ بچ کے مکے کو نکل چکا، لیکن اس کے باوجود مکے والے اپنے قدم پیچھے نہیں لیے بلکہ وہ تو آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں یہ سوچ رہے تھے اور اپنے صحابہ سے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اب ایک خونخوار لڑائی ہونے والی ہے۔ اب یہ جو بات تھی کہ ہم قافلے کو روک لیں گے اور قافلے کا جو مال ہے وہ لوٹ لیں گے اور ان کی کمر توڑ دیں گے، اب یہ بات نہیں رہی، اس لیے کہ ابو سفیان بڑی چالاکی سے یہاں سے کوچ کر چکا اور مکے پہنچنے والا ہے، اور مکے سے جو قافلہ نکلا ہے، جو لشکر نکلا ہے، لشکر جرات، وہ اس بات پر مصر ہے کہ وہ جنگ کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی۔ تو اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو لشکر تھا جو مدینے سے چلا تھا یہ کسی جنگ کے لیے نہیں چلا تھا۔ اس بات کو ہمیشہ واضح رکھیں، اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ یہ جو لشکر چلا تھا وہ صرف ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے چلا تھا۔ تو ہماری تعداد کیا تھی؟ ایک روایت کے مطابق مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، بعض نے 314 اور 317 بھی کہا ہے، لیکن جو اکثر جو واضح روایت ہے، جو راجح روایت ہے، وہ روایت ہے 313 مسلمان تھے جو جنگ بدر کے لیے چلے تھے، جن میں 82 یعنی 82 مہاجرین تھے، باقی انصار تھے۔ مہاجرین جو تھے وہ مکے سے جو مدینے آ گئے تھے وہ 82 تھے، باقی کے جو سارے سے 313 کے اندر وہ سارے کے سارے مدینے والے تھے۔ اور یہ تعداد اس لیے بھی کم تھی کہ وہاں سے جب چلے تھے تو کسی قطعی جنگ کے لیے نہیں چلے تھے، بلکہ وہاں سے جو چلے تھے ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے چلے تھے، اور یہ اعلان بھی ہوا تھا کہ جو آنا چاہے وہ آ سکتے ہیں، سب کے لیے آنا لازمی نہیں ہے۔ مدینے سے یہ اعلان بھی ہوا تھا تو اس لیے کم لوگ آ گئے تھے، اور ان کے پاس کوئی خاص تیاری نہیں تھی، ان کے پاس کوئی خاص ہتھیار نہیں تھے۔ ان کے پاس جو گھوڑے تھے صرف 2 گھوڑے تھے۔ آپ نے سنا کہ مکے والوں کے پاس 100 گھوڑے تھے، لیکن مسلمانوں کے پاس جو مدینے سے لشکر چلا تھا صرف 2 گھوڑے تھے، اور ان کے پاس 70 اونٹ تھے۔ ان کے پاس تو لاتعداد اونٹ تھے، ان کی کوئی تعداد نہیں تھی ان کے پاس مکے کے لشکر میں، لیکن مدینے کا جو مسلمانوں کا لشکر تھا ان میں صرف 70 اونٹ تھے۔ باری باری اس پہ بیٹھا جاتا تھا، سفر کے دوران باری ایک ایک اونٹ کے لیے 2 3 لوگ متعین تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 اور ساتھی تھے، ایک تھوڑی دور بیٹھتے، پھر اتر جاتے تو دوسرے بیٹھتے، پھر اتر جاتے تو تیسرے بیٹھتے۔ اس طرح یہ مدینے والوں کا سفر ہو رہا تھا، اور لشکر کی ایک تنظیم تھی، باوجود اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ کم تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تھوڑے لوگوں کو اس اچھے انداز میں ایک فیلڈ جمائی تھی کہ جس کی وجہ سے دشمن کے جو ہے قدم اکھڑ گئے اور دشمن پریشان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس بات کو واضح رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو منواتے تو سارے کام ایسے ہی ہو جاتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کہا کہ دار الاسباب ہے، یہاں پہ
پراپرلی جو کام کرنا چاہیے پہلے وہ کر لیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، اس کے بعد توکل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور قول ہے، پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ خالی اللہ پر توکل کر رہے اور بھروسہ کر رہے اور اونٹ کو باندھ رہے بھی نہیں تو وہ اونٹ آپ کا گم ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ایک تنظیم کی، لشکر کو ایک سلیقے سے جو ہے بانٹ دیا۔ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا، ایک پورا جتھا، ایک پورا لشکر مہاجرین کا بنایا گیا، ایک اور ٹولی بنائی گئی، ایک اور لشکر، ایک اور فوج بنائی گئی، وہ انصار کی فوج تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جو علم تھا، مہاجرین کا جو پرچم تھا، جو جھنڈا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تاکہ پتہ چلے کہ بھئی لشکر کہاں ہے، کہاں سے کہاں آ رہا ہے، اس کا پوزیشن کدھر ہے، لیفٹ سائڈ ہے، رائٹ سائڈ ہے، یہ چیز معلوم ہو، اس لیے ان کو ایک جھنڈا دے دیا گیا۔ اور مہاجرین کا جو جھنڈا تھا وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، جس سے پتہ چلے کہ بھئی وہ لشکر کہاں پر موجود ہے۔ اور جنرل کمان کا جو پرچم تھا، پورے مسلمانوں کا گویا کہ جو پرچم تھا، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تاکہ اگر کوئی دیکھ لے کہ اور وہ شریک ہونا چاہے یا کوئی بھی اس کے ذریعے سے کوئی اشارہ ملنا چاہے تو اس کے لیے پرچم کا، جھنڈے کا یہ نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ اور سپہ سالار اعلیٰ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنرل کمانڈر جو تھے اس جنگ بدر کے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے اشاروں پر اور آپ کے حکم کے مطابق وہاں پر جنگ ہونی تھی، وہاں پر لڑائی ہونی تھی۔ اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ گئے کہ آگے سے جو لشکر آ رہا ہے وہ لشکر بہت زیادہ پر اعتماد ہے، اس کے پاس جو ہے بہت زیادہ سواریاں ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اس کے پاس بہت زیادہ اس کے پاس طاقت ہے۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ بہت خونخوار ایک لڑائی کے بھی جو ہے سامنے درپیش ہے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابھی ہم تو چلے تھے قافلے کو لوٹنے کے لیے، لیکن اب ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہ بات یہ ہے کہ ایک عظیم جنگ ہونے جا رہی ہے، ایک عظیم لشکر ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹینشن یہ تھا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مہاجرین صرف 70 تھے یا 82 تھے، 82 تھے، باقی سارے کے سارے انصار تھے۔ اس لشکر کے اندر زیادہ جو کوانٹٹی تھی وہ انصار کی تھی، یعنی مدینے والوں کی تھی، اور لڑ رہے کس کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مکے سے آئے تھے۔ لڑ رہے کس لیے؟ تاکہ اس اسلام کو بچانے کے لیے، جس اسلام کو مکے سے مدینے لایا گیا تاکہ اس کو بچایا جائے۔ اور اب لشکر کے اندر زیادہ لوگ انصار ہیں یعنی مدینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے، اس لیے بھی یہ ہوا جیسا کہ آپ جانتے ہیں مدینے سے جب نکلا گیا تو یہ اعلان ہوا تھا کہ جس کو آنا چاہے، جو آنا چاہے وہ آ جائے، کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ بڑے بڑے صحابہ رہ گئے تھے، بڑے فن والے رہ گئے تھے، تلوار بازی چلانے والے بھی رہ گئے تھے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا فکر ہوئی اور جاننا چاہتے تھے کہ یہ جو حضرات آئے ہیں ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے، لیکن آگے تو ایک لشکر ہے، تو اب ان کا من کیا ہے؟ اب ان کا من کیا تھا؟ اس میں سے صحابہ اکرام نے ایک ایک سردار وہاں سے اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے کیا کہا، مدینے والوں نے کیا کہا، مکے والوں نے کیا کہا، اور کس عزم کے ساتھ، کس حوصلے کے ساتھ وہاں سے لوگ آگے بڑھے، اس بات کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے جمعہ جانیں گے۔